کیا آپ نے کاغان ویلی دیکھی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا ہاں، لیکن نہیں، آپ نے کاغان ویلی نہیں دیکھی اگر آپ نے اس وادی میں موجود جھیلوں کی ملکہ یعنی دودھی پسر جھیل کا ٹریک نہیں کیا۔ اگر آپ فطرت کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہیں تو یہ ٹریک آپ کے لیے کمپلیٹ پیکیج ہے۔ سرسبز وادیاں، گنگناتے جھرنے، خوبصورت گلیشیئر، بہتے دریا، پھولوں سے بھرے میدان، چراگاہوں میں چرتے جانوروں کے گلے میں بجتی گھنٹیاں، ان کو چرانے والے پھول سے بچے، سرسبز پہاڑوں کے پیچھے جھانکتی ہوئی برف پوش چوٹیاں اور اچھا خاصا ایڈونچر۔ اسلام آباد سے محض 3 دن کا ٹور آپ کو اپنی زندگی کے بہترین لمحات دیتا ہے۔ کیا کہا ٹریول گائیڈ؟ حاضر ہے جناب۔ اس ٹریک کا آغاز ہوتا ہے بیسل سے۔ بیسل کہاں ہے؟ اسلام آباد سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے نکلنا ہے اور پشاور موٹر وے پر سفر کرنا ہے۔ بارش ہونے لگے تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو انجوائے کرنا ہے، اور جیسے ہی M15 کا ٹرن آئے اس پر مڑ جانا ہے۔ ہزارہ موٹر وے کے خوبصورت نظاروں اور ٹنل سے گزرتے ہوئے مانسیرا پہنچ جانا ہے۔ موڈ ہو تو لنچ بریک کر سکتے ہو۔ اب موٹر وے والے مزے ختم تو ڈرائیونگ ذرا احتیاط سے کرنی ہے۔ بالا کوٹ میں بھی ایک چھوٹا سا سٹاپ بنتا ہے۔ یہاں سے آگے کاغان ویلی کے نظارے شروع ہیں، جن کو انجوائے کرتے ہوئے ناران شہر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن رکنا نہیں، کیونکہ منزل بیسل ہے۔ اب یہاں سے اگلا سفر بابو سر ٹاپ کی طرف ہے، اور مناظر نیکسٹ لیول کے ہیں۔ سبز پوش پہاڑوں کے بیچ دریائے کنہار کا ساتھ، اور یہ راستہ آپ کو بہکائے گا۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ منزل بیسل ہے۔ ناران بازار سے تقریباً 46 کلومیٹر کی ڈرائیو کے بعد بیسل پہنچتے ہیں۔ پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مون ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں، اور اس طرح کی رہائش ملے گی، گزارا کریں اور سو جائیں۔ باقی باتیں صبح کرتے ہیں۔ 6 بجنے والے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جلدی سے ناشتہ کریں اور اپنی ٹریکنگ سٹارٹ کر دیں، کیونکہ ٹریکنگ کافی لمبی ہے۔ موسم کی صورتحال یہ ہے کہ بڑا اچھا ماشاءاللہ سورج نکل آیا ہے، اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اوپر پہاڑوں پہ دھوپ آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ سارا ریسٹورنٹ کا ویو ہے۔ یہاں پہ یہ سارے فری واش رومز ہیں۔ ان ایریاز میں اس طرح کی فیسلٹی جو ہوتی ہے نا، بہت ریئر ہوتی ہے۔ اس طرح کے روم بنے ہوئے، اور اس کے ساتھ ٹینٹ کی بھی سروس اویلیبل ہے۔ یہ ساری ہماری پیاری ٹیم ہے۔ بیسل سے نکلتے ہی سامنے آتا ہے ایک لہراتا غراتا بل کھاتا دریا۔ اس کا پل زیر تعمیر تھا، شاید اب بن گیا ہو۔ فی الحال ہم نے اس ڈولی کے ذریعے اس کو کراس کرنا ہے۔ 50 روپے دیں اور یہ آپ کو ڈولی میں بٹھا کے پیا کے گھر تو نہیں، دریا کے پار ضرور اتار دیں گے۔ زیادہ ڈراؤنا نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ممی ڈیڈی بچوں کی کانپیں ٹانگ ہی جاتی ہیں۔
اب سامنے ماڈریٹ لیول کی ٹریکنگ ہے, انجوائے کریں. صحیح سمجھے, اس نالے کو کراس کرنا پڑتا ہے. ٹھنڈا یخ پانی اور پھسلتے پتھر, کام پہ ایک بار پھر ٹانگ گئیں. اب یہاں سے ٹریک انکلائنڈ بھی ہے اور اس پر پتھر بھی ہیں. بائی دا وے, آپ گھوڑے بھی کرائے پر لے سکتے ہیں, لیکن مجھے گھوڑوں سے زیادہ اپنے پاؤں پر بھروسہ کرنا پسند ہے. تھکاوٹ تو ہوگی, بریک لے لیں. بکر والوں کے مکان ہیں. یہ لوگ گرمیوں میں اپنے جانوروں کے ساتھ یہاں آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں گھاس اور پانی وافر ہے. لیکن ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ ہی آنا پڑتا ہے. اسکول اور تعلیم سے دور ان پہاڑوں میں ہی ان کا بچپن گزر جاتا ہے. ایڈونچر نمبر 2, سامنے آتا ہے گلیشیئر اور ٹریک کہیں غائب ہو جاتا ہے. اگین آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ گلیشیئر خود ہی ٹریک ہے, اس کے اوپر سے کراس کرنا ہے. یہاں سے آگے ٹریک بالکل ڈھلوان کے ساتھ ہے. سنتولن بنائے رکھنا ہے اور چلتے رہنا ہے. یہ تھوڑا ڈراؤنا سین ہے, لیکن یہ تو پل ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ برف سے بنا ہوا ہے, گزر جائیں, کچھ نہیں ہوتا. ٹریک اس ندی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. آرام کرتے رہیں, مقامی لوگوں سے گپ شپ کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. اور اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جب آپ کو واقعی احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں. یہاں سے آگے وادی کھل جاتی ہے. گھاس ایسا گویا سبز قالین ہو, اٹکیلیاں کرتے مامروٹ, بے فکری سے چرتے ہوئے جانور, پھولوں کے رنگ, ندی کی موسیقی, سبحان اللہ. یہاں پہ بڑا ایک رومانٹک سا پول بنا ہوا ہے, اس کو آئی تھنک کراس کرنا ہے اور دوسری سائڈ پہ پھر ہم لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا جی, فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں ملا کی بستی میں. 7 بجے ہم نے ٹریکنگ شروع کی تھی, ابھی بج رہے ہیں 12:30, یعنی کہ 5.5 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ گئے. بہت زیادہ فاسٹ ٹریکنگ نہیں کی ہم لوگوں نے, تو آپ مزے سے بھی آئیں تو بھی آپ 6 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں. ہمارا سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوا. بیسیکلی جو ہمارا فائنل ٹارگٹ اور فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے دودھی پتھر لیک. موسم نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا, کہیں پہ ہمیں بارش وغیرہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن ابھی جب یہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ موسم تھوڑا سا رینی ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ کو رہائش بھی مل جائے گی, کھانا بھی مل جائے گا. یہ ملا صاحب ہیں جن کی یہاں پہ بستی ہے. مشورہ یہی ہے کہ کیمپ رینٹ آؤٹ کر لیں, اور اگر اپنا ساتھ لائے ہوئے ہیں تو لگا لیں. جو بھی سامان اپنے ساتھ ہے اس کو کیمپ کے اندر رکھ دیں. تو ہم لوگوں نے کیمپ لے لیا ہے, اپنا جو سامان تھا زیادہ تر وہ رکھ دیا. تو بھوک ہے تو کھانا کھا لیں اور اس بریک کے بعد ٹریک کنٹینیو کر دیں. ابھی کوئی 2:30 بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے ہیں. ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے دودھی پتھر لیک پہ پہنچنا ہے, وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد واپس یہیں پہ یعنی کہ ملا کی بستی میں پہنچیں. ساری ٹیم تیار ہے. بارش کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے اور یہاں سے تھوڑا سا اوپر اگر آپ ویو دیکھیں تو بالکل سارے بادل آ چکے ہیں اور فل بارش کا سین بنا ہوا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آدھا ہی گھنٹہ ہم لوگوں نے ٹریکنگ کر لی ہے ملا کی بستی سے نکلتے ہوئے. یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو ٹریک کافی سموتھ ہے. بڑا لش گرین جو ہے ٹریک ہے.
تو بہت مزہ آ رہا ہے اس پہ ٹریک کرنے کا. کیا خوبصورت لمحے ہیں. ایسا لگتا ہے فطرت نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا ہے اور اپنی خوبصورتیاں کھل کر ہم پر برسا رہی ہے. یہ ایسی منزل ہوتی ہیں جن کے سفر بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور سفر شاید منزل سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو دکھ نہیں ہے کہ ابھی تک ہم پہنچے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارا ایریا جو ہے انجوائے کرنے والا ہے. فل لش گرین جگہ ہے. ساتھ بیٹھا ہوا ہمارا ممروٹ کیا سوچ رہا ہے، کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ پہاڑ ہے جنہوں نے ہماری جھیل کو چھپایا ہوا ہے. چپ کرو گے 1 منٹ، ویڈیو بنا لوں. 2 گھنٹے ملا کی بستی سے یہاں تک، اور ملاحظہ کریں جھیلوں کی ملکہ دودھی پتھر جھیل. یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہم کو صحت دی، ہمت دی اور اسباب فراہم کیے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے. تیرا شکر کہ ہم تیری دی ہوئی بصارت کے ذریعے ان خوبصورت مناظر کو اپنے قلب و ذہن میں اتار سکے. تیرا شکر کہ تو نے ہم کو اتنا خوبصورت وطن عطا کیا. یا اللہ تو نے اس زمین پر ہم کو رہنے کے لیے ایسا خطہ دیا جیسا ہم چاہتے تھے، بس تو ہم کو بھی ویسا ہی بنا دے جیسا تو ہمیں چاہتا ہے. یہ جھیل سطح سمندر سے 12,500 فٹ کی بلندی پر ہے اور اس کی گہرائی 16 فٹ تک ہے. دودھی پتھر جھیل کا مطلب بنتا ہے دودھ والی جھیل. ویسے تو اس کا پانی کرسٹل کلیئر ہے، لیکن جب ان پہاڑوں پر مکمل برف ہوتی ہے تو ان کا عکس جھیل میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جھیل میں پانی نہیں دودھ ہے. یہ سکون، خاموشی، یہ نظارے، یہاں گزارے ہوئے لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے. سفر نامہ اچھا لگا ہو تو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے گا. سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارا ساتھ اگلے سفر ناموں میں بھی برقرار رہے. جھیل سے واپس آ کر رات ملا کی بستی میں گزاریں اور یہاں کی صبح کیا ہی خوبصورت صبح ہے. واپسی کا سفر آسان ہے. ملا کی بستی سے صبح جلدی نکلیں تو رات تک اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. خوش رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ. عمر مروی کی داستان سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں. اگر سینکڑوں سال پہلے جین مت کے کاریگروں کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی مسجد اور مندر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں. چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں.